امان اللہ صاحب. جی سر آواز آ رہی ہے سر, جاری رکھیے سر. اچھا جاری رکھو. جی سب جڑ گئے ہیں سر, جاری رکھیے. ویڈیو بھی آن کر لیجیے سر. ہاں ویڈیو آن کر لیجیے سر. ہاں جی. تو میں بتا رہا تھا کہ ابنائے قدیم کا یہ ادارہ یقیناً ہمارے طلباء کے لیے, ہمارے فارغین کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا, اور آئندہ بھی اس کی کارکردگی سے یقیناً ہمارے فارغین فائدہ اٹھائیں گے. مجھے بیحد مسرت ہو رہی ہے کہ یہ زوم میٹنگ ہر سال برابر پابندی سے کی جا رہی ہے. اس بار وبائی صورتحال کے سبب زوم میٹنگ کے ذریعے سالانہ اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا ہے. میں منتظمین کا خاص طور پر حبیب احمد صاحب اور امان اللہ صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی سے اس جلسے کا انعقاد کیا, اور ایسے پروفیسر حضرات کو مدعو کیا جن کو سننے اور چہرہ شناسی کرنے کا یہ موقع ہمیں ملا. کافی مدت ہوئی ان تمام سے ملنے اور ان سے کچھ سننے کا موقع ہم کو بہت کم نصیب ہوتا رہا. یہ زوم میٹنگ گویا ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی ہے, اور ہم اپنے پرانے دوستوں اور احباب سے ملاقاتیں ہی نہیں بلکہ ان کو سننے کا بھی ہمیں موقع ملا. میں ایک بار پھر سے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ادارے کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اسی طرح دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے رہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو فارغین ہیں ان میں ایک ایسا ذوق تحقیق کا, تنقید کا, تدریس کا پیدا ہو جو ہمارے لیے, ہمارے شعبے کے لیے ایک مثالی نمونہ بن جائے. ہمارے پاس ایسے جواہر پارے موجود ہیں, کلیم اللہ صاحب ہیں, سعید الدین ہیں, اور جتنے بھی نئے نوجوان اساتذہ ہیں, میں ان سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ نہ صرف تدریس پر توجہ دیں بلکہ تحقیق و تنقید کے میدان میں بھی اتریں, اور جو کام ان کو کرنا چاہیے تحقیق کا, تنقید کا, اس کی طرف بھی وہ توجہ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر زندہ رہنا ہے ادب کی دنیا میں, وہ صرف تدریس سے کام نہیں چلے گا. تدریس کے علاوہ تحقیق و تنقید جو ہے آپ کو زندہ رکھ سکتی ہے. میں امان اللہ صاحب سے بھی یہی کہتا ہوں, ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہماری رہنمائی بھی ان کے ساتھ رہتی ہے. یہی پیغام میں ان نوجوان دوستوں سے, ان نوجوان اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تحقیق و تنقید کی طرف توجہ دیں, تاکہ اگر ان کو زندہ رہنا ہے ادبی دنیا میں تو یہ دونوں چیزیں ان کو کام آئیں گی. ایک تو تحقیق و تنقید کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں اپنا حصہ دینے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے. مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اتنا کام آپ کا تحقیق اور تنقید کا آسان ہو جائے گا. میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں, اور میں آئندہ بھی کروں گا کہ ہمارے نوجوان دوستوں سے کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں. وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا, مجھے معلوم ہے. آپ تمام جتنے ہمارے
नए नौजवान असातिज़ा हैं वो पूरे सुदूर हैं, सदर की हैसियत से शोबा संभाले हुए हैं, उनके पास वक्त कम होता है, लेकिन उस वक्त में से भी आप थोड़ा सा वक्त तहकीक और तनकीद के लिए निकालिए। इंशाल्लाह आप देखिए कि आप वो अदबी दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। साल में थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, तहकीक का हो या तनकीद का हो, और अपने असातिज़ा से सलाह मशवरा कीजिए। फिर अब जो कुछ आपको लिखना है वो लिखते रहिएगा, ताकि आपका कलम की जौलानी जो है वो बाकी रहे। यही मेरा पैगाम है उन नौजवान दोस्तों से और फारिगीन से कि वो ये ना समझे कि पीएचडी करने के बाद, सनद हासिल करने के बाद उनका काम खत्म हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि सनद हासिल करने के बाद से ही अपना काम शुरू होता है। इस बात का आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुझे पूरी तवक्को है। ऐसे हमारे पास जवाहिर पारे मौजूद हैं, सलाहियतें हैं, हमने उनको पढ़ाया है। जितने भी यहाँ फारिगीन हैं, मैं समझता हूँ कि 99% मेरे शागिर्द हैं। उनसे मैं यही तवक्को करता हूँ कि वो अपने शोबे का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें, बल्कि अपने शहर का नाम भी रोशन करें। इन चंद कलिमात के साथ मैं एक बार फिर से हबीब साहब और अमानुल्लाह साहब को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके ज़र्रीन ख्यालात और अहम मशवरों के लिए बहुत ही ममनून और मशकूर हैं। मैं हमारे अगले मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर परवीन फातिमा साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो अंजुमन से खिताब फरमाएं। मोहतरमा परवीन फातिमा साहिबा। मैडम आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट में हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ पहुंच रही है। हाँ जी मैम। एक मिनट, अब आ रही है आप मेरी आवाज? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह पाक का शुक्र है कि एक बार फिर से इस वबाई दौर में अपना खदीम की इस खूबसूरत महफिल में शामिल होने का मौका मिला है। हमारे मेहमान खुसूसी का शुक्रिया है कि उन्होंने इस महफिल में अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी इल्मी और अदबी मालूमात से हमें फैज़याब किया। मादरे इल्मी से मोहब्बत एक अजीम अखलाकी अमल और एक ज़बरदस्त इंसानी उसूल है। ये उसूल दुनिया को हसीन तर बनाता है। मादरे इल्मी से जुड़े रहना इल्म अमल के काज से जुड़े रहने के मुतरादिफ है। किसी भी काम के मुसलसल अंजाम दही उस काज की अहमियत को वाज़ेह करती है। प्रोफेसर डॉक्टर काजी हबीब साहब से गुजारिश है कि इस सिलसिले को जारी और सारी रखें और अपने खदीम के ताउन के साथ कारहाय नुमाया अंजाम दें। इंशाल्लाह 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 करेंगे। जहाँ तक हमारे सूबे में उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत की बात है, इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, इस बात पर गौर करें और इज्तिमाई तौर पर तजावीज़ पर अमल पैरा हों। हमारे साथ प्रोफेसर शहमीरी साहब, प्रोफेसर सज्जाद साहब, प्रोफेसर हयात बादशाह साहब, प्रोफेसर अहमद बादशाह साहब जैसी शख्सियतें हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ शहर मद्रास को ले लीजिए, यहाँ पहले 4 कॉलेजों में उर्दू के शोबे हुआ करते थे। अभी कुछ ही अरसे में 3 कॉलेजों में उर्दू के शोबे बंद हो गए हैं। सिर्फ QMC में क्वीन मेरीज कॉलेज में उर्दू की तदरीस बाकी है। लड़कों के लिए तो मौक़े सरासर बंद हो चुके हैं। मैं सरकारी कॉलेजों की बात कर रही हूँ। इसकी वजह क्या हो सकती है? हुकूमत की बात छोड़ें, क्या हमने कभी कोशिश की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? इधर सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का कहीं इंतज़ाम नहीं। उर्दू मीडियम के तलबा की तादाद मसलसल घटती जा रही है। नई तालीमी पॉलिसी पर बातें हो रही हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, मस्बत और मनफी पहलू हमारे सामने हैं। माहिरीन ने तालीम इन बातों पर गौर करें। प्राइमरी की तालीम
پرائمری تعلیم مادری زبان میں ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ اردو میڈیم اسکولوں کو تقویت دینے کے ذرائع ڈھونڈے جائیں۔ ہماری توجہ تو صرف اردو اکیڈمک پر مرکوز ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ہماری ایسی کوئی انجمن کیوں نہیں ہے جو اس بات پر حکومت کو تقاضا کرے کہ ہمارے بچے اگر مادری زبان سے دور رہیں گے تو ان کی ذہنی اور نفسیاتی نشو و نما ٹھیک پر نہیں ہو پائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ اس پر غور کریں گے۔ ہمارے پاس بیش بہا موتی ہیں جیسے کہ سجاد صاحب نے ابھی کہا، لیکن ان کو جوڑنے والی کڑیاں چاہیے۔ اردو ہماری تہذیب اور ثقافت سے جڑی ہوئی ہے، اس کا تحفظ اور فروغ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کا کام کوئی اور کرے گا ایسا سوچنے کے بجائے خود کیوں نہ یہ ذمہ داری اپنے سر لی جائے۔ دراصل ایک چیلنج ہے جو ہماری عافیت، خوشی اور روحانی آسودگی کے لیے ضروری ہے۔ یہی وہ محافظ خانہ ہے جس میں ماضی کے تمام روایات اور یادداشتیں محفوظ ہیں۔ یہی وہ ورثہ ہے جس سے قوم طاقت اور تحریک پاتی ہے اور اپنے عمل کا احتساب کرتی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر شاہ میری صاحب نے فرمایا، ہمیں اس بات پر تحقیق کرنی چاہیے کہ اردو زبان کے مسائل کا حل کیا ہو، اس پر تحقیق کریں اور نتیجہ عکس کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سجاد صاحب نے جیسے فرمایا، تدریس کے ساتھ ساتھ تحقیق و تنقید کا کام بھی ضروری ہے تاکہ ادب کی دنیا میں زندہ رہیں، تاکہ جو اساتذہ ہیں بس صرف تدریس تک اپنے آپ کو جوڑے نہ رکھیں، ساتھ میں تحقیق پر بھی اور تنقید پر بھی کچھ کام کرتے رہیں اور مطالعہ جاری رکھیں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے اور اسی طرح اپنے قلم کی جولانیاں دکھا پائیں گے۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امان اللہ صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہترین انداز میں نظامت نبھائی اور اپنا ہر سال وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتے ہیں۔ تمام ساتھیوں کو میرے طرف سے سلام اور دعا۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ دراصل آج کی یہ جو آن لائن میٹنگ ہو رہی ہے، دراصل ہم لوگ تو ذرا تذبذب میں تھے کہ اس سال کس طرح سے ہم اپنا قدیم کو یکجا کیا جائے۔ ہم تو ہر سال بنفس نفس ملاقات کرتے ہیں، اس بار وبا کی صورتحال کے پیش نظر ہم جمع نہیں ہو سکتے، تو پروین فاطمہ صاحبہ نے تحریک کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ہونا ہی چاہیے، کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، اس کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو اس ہمت افزائی کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نہ کہتی تو شاید یہ میٹنگ آج ہو پاتی، تو اس لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ جی بہت بہت مبارک ہو پروین، آپ محرک بن گئی اس کی، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے درمیان ایک اور ہمارے مہمان اعزازی جڑے ہوئے ہیں، پروفیسر حیات افتخار صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر حیات افتخار صاحب، سر آپ خود کو انمیوٹ کر لیجئے سر۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں سر جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس ڈاکٹر حاجی حبیب احمد صاحب، مہمانان خصوصی پروفیسر میم نون سعید صاحب، پروفیسر مظفر علی شاہ میری صاحب، دیگر مہمانان اعزازی ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب، پروین فاطمہ صاحبہ، احمد بادشاہ صاحب، مظفر الدین صاحب اور ناظم اجلاس ڈاکٹر امان اللہ صاحب، معزز اراکین انجمن، مدراس یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے انجمن ابنائے قدیم کے اس تیسرے سالانہ اجلاس کے انعقاد کے موقع پر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ایسے آزمائش کے وقت میں حسب سابق مقررہ تاریخ کو اس کا انعقاد کرنے کے لیے میں دوگنی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر چند کلمات کہنے کی میں جسارت کروں گا۔ اس اجلاس کا خبر میں نے امان اللہ صاحب سے گفتگو کی کہ اس موقع پر جو ہے موضوع پر کہا جائے، تو انہوں نے کہا کہ
طلبا کے لیے کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ بتائیں. تو اسی سلسلے میں میں چند اپنے جو ہے کلمات پیش کرنے کی جسارت کروں گا. ہماری انجمن میں شعبہ اردو سے فارغ طلبہ قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں. ہمارا شمار تو قدیمی میں ہوتا ہے. ہم کو فارغ التحصیل ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے. لیکن جو طلبہ و طالبات حال ہی میں یا ماضی قریب میں فارغ التحصیل ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ خود کو اردو کا سفیر سمجھیے. کسی بھی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ملک کی امور کو بنائے رکھنے میں معاون ہوتا ہے. آپ کو بھی اردو کے سفیر کی حیثیت سے اردو زبان کا دفاع کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو اردو زبان و ادب کے مختصر تاریخ اور اس کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت رکھنا ضروری ہے. مثلا عام طور پر اردو پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، تو آپ کو اس کی تردید کے لیے جو ہے دلائل پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا. آپ کو ایسے شعراء و ادبا کے نام لینے پڑیں گے، بتانے پڑیں گے جو مسلمان نہیں ہیں، جیسے پنڈت شنکر، دیا شنکر نسیم، برج نارائن چکبس، جگن ناتھ آزاد، پریم چند، کرشن چندر وغیرہ وغیرہ. آج کے دور میں گوپی چند نارنگ، چندربان خیال، سریندر پرکاش، بلراج مینڈرا وغیرہ. ایک اور بات اردو کے سفیر کے حیثیت سے آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ آپ جو ہے ہمیشہ صاف ستھری زبان بولیں. اردو کے الفاظ کا جو ہے صحیح تلفظ ادا کریں، تذکیر و تانیث کا خیال رکھیں وغیرہ. آپ کو اپنے ذخیرے الفاظ میں وکیبلری میں جو ہے اضافے کے لیے ہمیشہ جو ہے مستعد رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے کتابوں کا مطالعہ جو ہے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. کتابیں آپ کی استاد ثانی ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، اور کتابوں کی طرح کوئی مخلص دوست دنیا میں نہیں ہے. جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان خصوصی شاہ میری صاحب نے بھی بتایا تحقیق کی اہمیت اور افادیت، اور سجاد صاحب نے بھی جو ہے مطالعے کی اہمیت کو واضح کیا. میں اسی سلسلے میں جو ہے کچھ کہنا چاہوں گا. بقول شاعر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. فارغ التحصیل طلبہ جو ہیں وہ نصاب کے قید سے آزاد ہیں، لیکن ان کے مطالعے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ کسی مخصوص موضوع کو اپنے لیے منتخب کر لیں. مثلا آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے تو مختلف شاعروں کے کلام کا مطالعہ کریں اور ان پر لکھی گئی تنقید کو بھی پڑھیں. اس سلسلے میں مزید تخصیص سے کام لینا ہے تو کلاسیکی شاعری یا جدید شاعری کی تخصیص کر لیں. اگر کسی بڑے کلاسیکی یا جدید شاعر سے آپ کو رغبت ہے تو اس شاعر کی حیات، شخصیت اور کلام کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی رائے قائم کریں. اسی طرح جو ہے آپ کو اگر نثر کے میدان میں جو ہے آپ کو کچھ کرنا ہے تو افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں سے کسی کا انتخاب کر لیں اور اس سلسلے میں جو ہے اپنے مخصوص مطالعے کو جاری رکھیں. آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی آ رہی ہے سر، آپ جاری رکھیے. اسی طرح جو ہے اگر آپ کو ترجمے سے دلچسپی ہے تو دوسری زبانوں کا ادب بھی پڑھیں اور انہیں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو مذہبی ادب سے دلچسپی ہے تو اردو میں نعت گوئی اور اردو میں سیرت النبی پر لکھی گئی جو مختلف
नसरी और मंजूम जो किताबें हैं, तख्लीक़ात हैं, उनको जो है उनका मुताला करके उन पर जो है तहक़ीक़ करें। बहरहाल मुताले के बहुत से तरीक़े हो सकते हैं। इनमें कुतुब बीनी के ज़रिए मुताला क़दीम और आज़मूदा तरीक़ा है, लेकिन आज जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आपके लिए कई मुतबादिल तरीक़े भी मौजूद हैं। मसलन इंटरनेट में गूगल और ई बुक वगैरह के ज़रिए भी आप उर्दू किताबों का मुताला कर सकते हैं। मैं मुताले के फ़वाइद को आपके सामने चंद नुकात के ज़रिए जो है माहासिल उसका पेश करूँगा। ये जो है हमारे बिल्कुल जो है हमारे नौजवान तलबा जो अभी अभी फारिग हुए हैं उनकी रहनुमाई के लिए है। मुताला आपकी याददाश्त में जो है याददाश्त हाफिज़े को बेहतर बनाता है। मुताला आपके ज़हनी उफ़क़ को वसी करता है। मुताला आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करता है। मुताला आपके दिमाग को जो है हमेशा तरोताज़ा रखता है। मुताला ज़हनी तनाव को दूर करने में मुआविन होता है। मुताला आपके अखलाक और किरदार को संवारता है। मुताला आपका वक्त ज़ाया होने से बचाता है। क्या बात है। मुताला आपकी ज़िंदगी को बामकसद बनाता है। मुताला आपको अच्छे और बुरे का, खैर और शर का और हक़ और बातिल में फ़र्क करना सिखाता है। मुताला आपको अच्छा मुखर्रिर, अच्छा अदीब बनाने के अलावा सबसे बढ़कर एक बेहतरीन उस्ताद बनने में भी मुआविन और मददगार साबित होता है। बेहतरीन उस्ताद वही है जिसका मुताला वसी हो। बेहतरीन उस्ताद वही है जो हमेशा खुद को तलब इल्म में लगाए रखे। ये लगा लिए तो हमें कहीं भी रहे सुनते रहे। फोन वहाँ है। बसरत मैं इन चंद अपनी बात को ख़त्म करते हुए गुजारिश करूँगा कि इस वबाई दौर में जो है घरों में नज़रबंद होने को भी जो है गनीमत जाने और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने में गुजारें। इन चंद कलिमात के साथ मैं तमाम मुंतज़बीन का ख़ास तौर पर डॉक्टर काजी हबीब साहब का और डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वबाई सूरत हाल में भी जो है मुतबादिल जो है इजलास का जो है तरीक़ा इख्तियार किया और हम सबको जो है मिल बैठने और गुफ्तगू करने का जो है मौका फराहम किया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके तमाम मशवरे यकीनन काबिल अमल हैं। नौजवान मुहक़्क़ीन के लिए यकीनन ये मशाल राह साबित होंगे। आपकी आमद के लिए हम बेहद मशकूर और ममनून हैं। मैं हमारे अगले मेहमान एजाज़ी डॉक्टर मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब जो न्यू कॉलेज के साबिक़ उस्ताद रह चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो खिताब फरमाए। डॉक्टर मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब। अभी आपकी तस्वीर नजर आ रही थी, फिर गायब हो गई है। आप वीडियो भी ऑन कर लें और खुद को अनम्यूट कर लें। अगर वो नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। नहीं, बाकायदा मौजूद थे वो, शायद वो नमाज के लिए निकल गए। अनम्यूट करने के सिलसिले में खुद को खारिज कर दिए शायद। नहीं, नमाज के लिए निकल गए होंगे। नमाज है ना, अज़ान हो रही है, अज़ान हो रही है, नमाज के लिए निकल गए। तो आपकी आदमी मौजूदगी में मैं हमारे दीगर अराकीन में से मोहतरमा डॉक्टर सबा मुस्तफ़ा साहबा से गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट में आपके ख्यालात का इजहार फरमाएं। इख्तिसार के साथ बोलिए। इख्तिसार के साथ डॉक्टर सबा मुस्तफ़ा साहब। शायद वो भी नजर नहीं आ रही। तो आपकी याद मौजूदगी में मैं हमारे अंजुमन के नाइब सदर डॉक्टर कलीमुल्लाह
صاحب مظہر العلوم کالج کے ابھی وہ پرنسپل ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں. ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، شاید کلیم اللہ صاحب بھی نکل چکے ہیں. وہ بھی نماز کے لیے گئے، نماز کے لیے گئے. جی جی. تو آگے بڑھیے. ٹھیک ہے. اگر وانیم باڑی سے ڈاکٹر صحیح صاحب. نادرہ بیگم موجود ہیں، محترمہ نادرہ بیگم صاحبہ، شاید وہ بھی نہیں نظر آ رہے. ہاں جی موجود ہیں. نادرہ بیگم میڈم آپ خود کو انمیوٹ کر لیجئے. آپ موجود ہیں، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ انمیوٹ کر لیجئے، خود کو انمیوٹ کر لیجئے. اچھا جی ٹھیک ہے. وسیع اللہ بھی نہیں ہے. وسیع اللہ ہے کہ دیکھیے صبا میڈم جڑ چکے ہیں. پھر صبا وسیع اللہ مصطفیٰ صاحب میڈم کا آپ آواز. خود کو انمیوٹ کر لیجئے. آپ موجود ہیں، آپ خود کو انمیوٹ کر لیجئے. آپ خود کو انمیوٹ کر لیجئے. ہاں جی آپ بھی. ہاں جی جاری رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب، ڈاکٹر سیم میری صاحب اور مہمانان خصوصی اراکین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آبنائے قدیم انجمن آبنائے قدیم اردو اور شعبہ اردو کے زیر اہتمام آج سالانہ اجلاس الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی مہینوں سے کووڈ-19 نے اپنی ظالمانہ فطرت کے زیر اثر آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں اس قدر مضبوطی سے جکڑ لیا ہے کہ چند ایسے ملک جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسرے ملکوں کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہ بھی اس نہ ختم ہونے والی وبا کے وسیع دامن میں شکست کا منہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو قدرت کا ایک ادنا سا نظارہ ہے جو ساری دنیا کے لیے عبرت انگیز ہے. ایسے جان لیوا اور خطرناک حالات میں وہ بھی کم مدت میں برقی رفتار سے زوم میٹنگ کا خوبصورتی کے ساتھ انتظام کرنا میرے خیال میں کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جو شیر لانے کے مترادف ہے تو یہ بیجا ہوگا. میں پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب اور ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ دونوں معزز ہستیوں کی بے پناہ کاوشوں سے آج کا یہ سالانہ جشن منعقد ہوا ہے کامیابی کے ساتھ. میں ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ اس جلسے کے منعقد کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. چونکہ آج یہ جلسہ انجمن آبنائے قدیم اردو اور شعبہ عربی فارسی اردو کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، لہٰذا میرا یہ فرض اولین ہے کہ میں جو کچھ اور نہ کہہ کر انہی کے متعلق جو کچھ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، ان پر اپنی رائے کا اظہار کروں، اس پر روشنی ڈالوں. صدر شعبہ پروفیسر حبیب احمد صاحب کی سرپرستی میں جتنے بھی اساتذہ اور شاگرد ہیں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پروفیسر حبیب احمد صاحب کی سرپرستی میں جتنے بھی اساتذہ اور شاگرد ہیں، میں نے محسوس کیا کہ سب کے سب ماشاءاللہ ان سے بہت خوش اور مطمئن ہے. یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہی اردو زبان کی ترقی و فروغ اور کامیابی و کامرانی کی سب سے بڑی دلیل ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زبان اردو کی مقبولیت ساری دنیا میں عام ہے اور اردو کی خیرخواہ کسی نہ کسی طرح سے زبان اردو کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مگر میں اپنے تجربوں کی روشنی میں یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ آج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اور اردو حلقوں میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ظاہری طور پر
ظاہری طور پر زبان اردو کا دم تو بھرتے ہیں مگر دراصل ان کا مقصد صرف عہدہ حاصل کرنا، دولت پانا اور شہرت کی بلندی کو چھونا ہی ان کا اپنا مقصد ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جو سچے دل سے، خلوص اور سچی لگن سے اردو زبان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی ترقی کے راستوں پر رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تاکہ وہ آگے نہ بڑھے اور ان کا بول بالا قائم رہے۔ بہرحال مجھے یہ کہتے ہوئے روحانی مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ شعبہ اردو فارسی اور اردو کے صدر اساتذہ کے نزدیک نہ تو عہدہ، نہ شہرت اور نہ ہی دولت کی کوئی اہمیت ہے۔ اگر ان کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ہے صرف اور صرف ان کی ذمہ داریاں جنہیں وہ پوری لگن اور محنت سے انجام دیتے ہیں اور اپنے شاگردوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اس قابل بن جائے کہ آنے والے کل کے دور میں وہ اس شعبہ کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے سکے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ قاضی حبیب احمد صاحب اور ڈاکٹر امان ملا صاحب اور دیگر اساتذہ کے زیر سایہ میں زبان اردو کا مستقبل یقیناً تابناک ہوگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زبان اردو کا مستقبل صرف تابناک ہی نہیں بلکہ آنے والے کل میں سورج کی تیز کرنوں کی مانند ساری دنیا کے، چونکہ میں نے مدراس یونیورسٹی میں کئی بار میں نے گیا ہے، میں گئی ہوں اور لوگوں سے بات چیت کری ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کے لوگوں سے بات چیت، جو میرے جو تجربات تھے وہ میں نے بتایا کہ وہاں پر کس طرح سے اساتذہ سے اور وہاں سے طلبہ و طالبات سے ایسے بات چیت کی جاتی ہے، کس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے، اس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ اور مجھے روحانی مسرت ہے کہ وہاں پر جو صحیح ڈھنگ سے تعلیم دی جاتی ہے، نہ عہدہ کا فکر ہے، نہ شہرت اور نہ ہی دولت کی، بلکہ صرف اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ وہاں کے جو اپنائے اردو کے جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے صدر شعبہ ہے، وہ جو ہے وہ اس کام پر مصروف ہے اور ان کا یہی مقصد ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے شاگرد کو اچھی سے اچھی تعلیم دے تاکہ وہ بچے کل اس شعبہ کی ذمہ داریوں کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ انجام دے سکے۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی مختصر تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ ابھی ہمارے مہمان اعزازی جڑ چکے ہیں، ڈاکٹر مظفر الدین صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ اپنا خطاب فرمائیں۔ اپنے تاثرات بولو۔ تقریر ختم ہو گئی ہے؟ جی آپ کا خطاب ہو گیا ہے، آپ کا سب لوگ سن لیے ہیں۔ ہمارے اگلے ایک اور مہمان ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو خدیم صدر صاحب کی آواز ذرا تیز کر لیجیے۔ مظفر آواز ذرا بلند کرو بھائی۔ بلند کر لیجیے۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ جی ذرا زور سے بولیے نا۔ آپ اب ہمارے قریب ہیں، آپ بولیے۔ جی، انجمن ابنائے قدیم کے صدر صاحب، صدر شعبہ اردو دانشگاہ مدراس جناب ڈاکٹر حبیب صاحب، ڈاکٹر بلخ یونیورسٹی اردو وائس چانسلر صاحب، ڈاکٹر مظفر شاہمیری صاحب، علی خلد۔ اب تو آواز بالکل چلے گئی ہے، پھر سے ذرا بلند کر لیجیے۔ میم سعید صاحب، جناب پروفیسر محمد الدین صاحب، علی خضر، قابل سماعت نہیں ہے، ذرا بلند کر لیجیے۔ جناب پروفیسر بہت بلند کرنا ہے، یہ آواز ذرا کم آ رہی ہے۔ ہیڈ فون کو نکال دیجیے، ایسے ہی بولیے۔ ہیڈ فون کو نکال دیجیے، ہیڈ فون کو موبائل سے نکال لیجیے، ایسے ہی بولیے، سنائے گا۔ مائک کی کر کے کیا ہوا بھائی؟ ہیڈ فون کو انسٹرومنٹ سے نکال لیجیے
آپ ایسے ہی گفتگو کیجیے تاکہ آواز آ جائے گی. آپ کے ہیڈ فون میں کچھ خرابی ہے. ٹیکنیکل پرابلم ہے شاید کچھ. نہیں آ رہی ہے. نہیں آپ کی نہیں آ رہی ہے بھائی. نہیں سنائی دے رہی ہے, بہت ہلکی سی آواز آ رہی ہے, ہلکی سی آواز آ رہی ہے. ذرا ہدایت دیجئے نا ان کو امان. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیجیے, آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں ذرا پھر سے لگا لیجیے آپ, وہی بہتر تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پہلے بہتر تھا, اسی کو لگا لیجیے. وہ مائک کو آپ قریب رکھ لیجیے. امان ہاں جی جی سر لگ رہا ہے. وقت ضائع کرنے کے بجائے جی 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 اب کسی دوسرے مہمان کو بلا لیے تو اچھا ہے. ہاں جی نہیں ذرا آواز سے بول بہت لیجیے, ذرا بلند آواز سے بولیے. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ابھی ہے, بولیے ذرا ہلکی سی آ بلند رہی آواز ہے. بولیے. ہاں بلند آواز میں بول رہا ہوں. وہ بلند آواز ہی چھمنا ہلکی آ رہی ہو, کیا کریں گے بیچارے بات. ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجئے, اپنا پیغام آپ خود ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیجئے, میں تاکہ ان کو سنا دوں. ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. میں بولنے کی کوشش کروں گا. ابھی آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں جی ابھی جی آ رہی ہاں ہے ہلکی سی. آ رہی ہے, ذرا اور بھی والیوم بڑھا لے تو بہتر ہے. ہاں جی بول دیجئے, جو بولنا ہے بولیے. جی براہ راست اپنی اس پر آ جائیے, گفتگو پر آ جائیے اپنی. تو بہرحال آواز کی نہیں بہرحال کی آواز مجبوری بہت ہے, اچھی آئی ہے, وہی آواز پہ چھوٹی سی. بولیے آپ. ابھی جو آپ بولے وہ سسرال آواز پہ کی بولیے. آواز بہت زیادہ ہی ہے لیکن. ہاں ہاں جی یہ آواز بہتر ہے, بولیے بولیے. تو میں سب سے پہلے جی تمیزی کلمات کو میں نے اپنے ختم کر دی ہے. اب بہتر وقت کی بہتر. گنجائش کی وجہ سے میں گنجائش نہیں ہے, اس کی وجہ سے میں اختصار سے کام کر لیتا ہوں, جیسا کہ آپ کا قول ہے, آپ کی گزارش ہے. جی سب جی سے پہلے میں اپنے استاد محترم جناب کی نثار احمد صاحب کے انتقال پر ادارے کی اور مرحوم کے سوگوار خاندان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ. اللہ مرحوم کی جنت الفردوس جنت آمین نصیب آمین فرمائے. آمین. آمین 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 آمین. اور یہ ایک شخصیت جن سے میرے بہت قریبی تعلقات تھے, میرے رفیق کار ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب صدر شعبہ اردو نیو کالج آج ہمارے درمیان نہیں رہے. ان کی ماشاءاللہ. یاد میں نشار سے میں کروں گا. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا, آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا, جی جانے والے کو ہمیں بہت یاد آئے گا, یاد بہت آئے گا. ان کا غم, ان کا تصور, ان کے شکوے اب کہاں. اب تو یہ باتیں بھی اے دل ہو گئی, آئی گئی. عداوتیں تھی, تغافل تھا, رنجشیں تھی بہت, بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا, بے وفائی نہ تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم کو مرحوم کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, آمین. مرحوم کے سوگوار خاندان کو یعنی مطلب غمخوار خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. سب سے پہلے میں انجمن ابنائے قدیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور پھر اعزازی